ایک نیک نوجوان، اس کی حسین زوجہ اور مچھلی کا ہے کہ کس طرح اس نوجوان نے مچھلی کو کھانا چاہا بھوک کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے حلال رزق عطا کیا۔ یہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگیں گے۔ ایک ادیب اور عالم دین شیخ علی تل الداوا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد دعوی توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں کے لیے مشہور تھے۔ وہاں زنا کاری ہوتے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی۔ وہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ اب اس سے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا۔ 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ 2 روز تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہو کہ مر رہا ہو، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی چاہے چوری کرو، ہر چیز جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا، نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں، میں چوری کر لیتا ہوں، کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ کہا گیا کہ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی، چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے، خواتین کے گھر جاؤں گا یا ان کے گھر کوئی کھانا چراؤں گا۔ اس کے بعد والا گھر اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا، مگر اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر اب ایک کشش پیدا ہو گئی کہ میں اس مکان کے اندر جاؤں گا، خالی بھی ہے۔ وہ مکان 1 منزلہ تھا۔ چھت سے وہ صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا، اس نے برتن کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین قسم کا تھا۔ فوراً دل چاہا کہ مچھلی اٹھاؤ اور میں اس کو کھا لوں۔ ابھی اس نے اسے اپنے پاس دانتوں کے قریب لا کر کاٹنا ہی چاہا تھا اور چاہا تھا کہ میں اسے اپنے حلق میں نگل لوں۔ اس وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا اور میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں؟ اپنے اس فعل پر اسے شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور توبہ استغفار کیا اور پھر دیگچی کے برتن کو وہیں رکھ دیا اور اب وہاں سے مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا۔ مسجد میں آ تو گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عالم دین شیخ صاحب امام صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس میں وہ بہت ذوق سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی اور جوانی میں بھوک اور زیادہ لگتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے، بیان سن کر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، شیخ سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا کیونکہ سارے لوگ جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی کرنا نہیں چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا اللہ پاک کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے بھی پیسے نہیں ہے، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کسی کو کیا کھلاؤں گا، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے، وہ خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، اس شہر میں بےکس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون میرے شوہر سے گھر اور میراث یعنی مال کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے ان کے پاس، امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کی سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہ سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچ سمجھنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک ہے، نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، بہت اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ ہے،
बस इसके पास तुम्हारी बहन को पालने के लिए, इसकी कफालत करने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम कबूल करते हो ऐसा शख्स अपनी बहन के लिए? तो वो कहने लगा, मेरी बहन के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस उसे एक नेक शौहर चाहिए जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और तुम एक बेहतरीन शौहर हो क्योंकि वो अब तन्हाई की जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। शेख साहब ने कहा कि ये तुम्हारी बहन के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगा। उसी वक्त इस खातून के भाई और 2 गवाहों को बुलाकर आलिम दीन ने दोनों का निकाह पढ़वा दिया, यानी उनका अक़द हो गया। निकाह हो चुका था। खातून जो कि हिजाब में थे, उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। शेख साहब ने कहा, ऐ नेक बीबी, अपने शौहर का हाथ थाम लो और अपने घर की तरफ इस नेक शौहर को ले जाओ। खातून ने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो नौजवान अपनी ज़ौजा के हुस्न और जमाल को देखकर महबूद होकर रह गया, यानी हैरत ज़दा रह गया। इतनी खूबसूरत हसीन बीवी से जब नजरें हटी और घर की तरफ गई तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ये तो वही घर है जिसमें चोरी की गरज से कूदा था कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि ज़ौजा ने अपने शौहर से पूछा, आपको कुछ खाना है? वो तो पहले ही भूखा था। उसने कहा, हाँ। वो जल्दी से उसके लिए खाना ले आए, लेकिन जैसे ही बर्तन पे से ढक्कन हटाया तो देखा और बोली, अजीब बात है, घर में कौन आया था और उसने इस मछली को 2 दांतों से काटा है, लेकिन खाया नहीं है, सिर्फ दांतों के निशान है। वो नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो कर बिलखने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसने पूरा वाकया सुना दिया कि वो किस तरह भूख के हाथों मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, एक निवाला नहीं था, और जब वो मजबूर होकर चोरी की गरज से इस घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। उस वक्त इसने मछली को खाना चाहा, लेकिन वो निगल न सका क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम काम है, गुनाह है। क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं हराम काम कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं कि वो मुझे खिलाएगा और पिलाएगा? आज देखिए, मैं आपका शौहर बनकर इस घर में खड़ा हूँ, कल तक मैं अजनबी था। ज़ौजा ने कहा, ये आपकी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि आपने हराम मछली खाने से इज्तनाब किया, तो अल्लाह ताला ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से आपको अता कर दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल तारीफ। सुभान अल्लाह। जो कोई अल्लाह पाक की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन चीज अता करता है। वो चाहता तो चोरी करके वो मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। हाँ, भूख की शिद्दत थी, भूख से परेशान हुआ और उसने चाहा था कि ये काम कर लो। उस वक्त हलाल भी था क्योंकि वो भूख से मर जाता। मुर्दार नहीं खाया, चोरी कर लेता हो, कुछ खा लेता हो, लेकिन अंदर का जो ज़मीर था वो नेक इंसान था। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हराम चीज को हाथ नहीं लगाओगे। अल्लाह ताला ने उसी घर की मालिका को उसकी बीवी बनाया और उसी खाने को उसके लिए हलाल कर दिया। सुभान अल्लाह।